ابن سعد اور ابن البرقی اور امام الطبرانی، امام حاکم اور امام ابو نعیم، یہ 5 لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم ایک سفر پر یمن گئے ہوئے تھے، چونکہ یہ کاروبار کرتے تھے، ملک شام کا پروڈکٹ اٹھا کر کہاں لے جاتے تھے؟ یمن میں بیچا کرتے تھے، یمن سے وہاں کے مصنوعات، وہاں کے پروڈکٹ اٹھا کے وہ لا کر شام میں بیچا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ہم ایک سفر پہ کہاں چلے گئے تھے؟ تجارتی سفر کی وجہ سے ہم یمن گئے ہوئے تھے، یہود کے ایک بڑے عالم کے پاس ہمارا ٹھہرنا ہوا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے، اسے کتاب کا علم تھا۔ اس نے پوچھا آپ کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا قریش کے ساتھ۔ اس نے پوچھا کس خاندان سے؟ تو میں نے کہا بنو ہاشم، خاندان بنو ہاشم سے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے جسم کے کچھ حصے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں دیکھ سکتے ہو، شرمگاہ کو چھوڑ کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھ سکتے ہو۔ تو وہ قریب آیا، کہتے کہ اس نے میری ناک کی ایک طرف پھر دوسری طرف دیکھا، ناک کی ایک طرف پھر اس کے بعد دوسری طرف، اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ناک کی ایک طرف بادشاہت ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، ہماری کتاب میں اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ کے میں بتا دیا کہ ناک کی ایک طرف کیا پتہ چل رہا ہے کہ حکومت ہے، دوسری طرف کیا؟ نبوت ہے۔ یہی 2 چیزیں ہم بنو زہرا میں پاتے ہیں، یہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ہم بنو زہرا میں پاتے ہیں۔ تو کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ کی بیوی ہے؟ تو کیا وہ کوئی آپ کی بیوی ہے بنو زہرا سے؟ ان کا سوال یہ تھا، قبیلہ بنو زہرا سے کوئی آپ کی بیوی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا واپس جا کر بنو زہرا میں نکاح کر لو۔ اس نے کہا کہ آپ واپس جا کر، اس لیے کہ بنو ہاشم اور بنو زہرا ملیں گے تو ہی نبی آخر الزمان دنیا میں جلوہ گر ہوں گے۔ تو آپ کیا کریں؟ شادی کر لیں۔ حضرت عبد المطلب یہ لوٹے تو حالہ بنت احیب سے خود نکاح کر لیتے ہیں، حالہ بنت احیب سے خود نکاح کر لیتے ہیں، اور اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب سے کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ان دونوں میں احیب اور وہب یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اور اس شادی کی برکت یہ ہے کہ حضرت اس شادی کی وجہ سے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور جب یہ شادی ہو جاتی ہے، جن کی حضرت عبد المطلب کی کتنی بیویاں تھیں اس میں تو ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ہم بات کریں گے کہ کتنی ساری تھی، لیکن یہ ہے کہ جب یہ شادی کے لیے جا رہے تھے تو میں اس سے پہلے بتایا کہ بہت ساری عورتیں یہ خواہش کرتی تھی کہ عبداللہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، وہ چاہتی بھی تھی اور ہیلے بہانے کے ذریعے بھی موقع ڈھونڈ رہی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ساتھ قبیلہ بنو زہرہ کی طرف جا رہے تھے نکاح کا پیغام لے کر، تو راستے میں ایک پرانے زمانے کتابوں کی عالمہ ملی اور کہتے عبداللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ والد محترم کے ساتھ جا رہا ہوں، جہاں لے جا رہے ہیں وہاں چل دیں گے بھائی۔ کہ ایک بات بولوں کہ کیا؟ کہ مجھ سے شادی کر لو، اور اگر شادی کرو گے تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تمہارے عوض میں، تمہارے بدلے میں 100 اونٹ جو ذبح کیے گئے تھے وہ 100 اونٹ میں ادا کر دوں گی، وہ 100 اونٹ میں ادا کر لوں۔ پھر بات یہاں تک آئی کہ شادی نہیں کر سکتے تو ایسے ہی میرے پاس آ جاؤ، اور اس زمانے میں کسی غیر کی عورت کے پاس چلے جانا وہ لوگ عیب و برا نہیں سمجھتے، اس لیے تو زمانہ جاہلیت کہتے، جاہلوں کا دور تھا کہ کون کس کی بیوی کے پاس جا رہا ہے یا کس کی بیوی کس کے پاس جا رہی ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ایسے نہیں تو ایسے آ جاؤ، اور انعام سیم وہی برقرار رہے گا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے عمل حرام فالممات دونہ، کہ تو حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر تو موت ہے، تو حرام کام کرنے کی دعوت دے رہی ہے تو اس سے بہتر موت ہے۔ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ و دینہ، کہ میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہ رہی ہو، تم چاہ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ ناجائز کام کر لوں، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ناجائز کام کرنے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ پھر آگے کہتے کہ کریم ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور میں کریم ہوں تو مجھے اپنی عزت بھی پیاری ہے اور میرا دین بھی پیارا ہے۔ اور دین سے مراد کیا؟ یہاں پہ دین ابراہیمی ہے، یہاں پہ دین ابراہیمی ہے۔ ہم آگے جا کے جب بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین
کریمین کے ایمان پر ہم وہاں پہ یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے. اور اس دور میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ کیا جہنمی ہے، کافر تھے، وہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں کرتے، وہ پڑھتے لکھتے ہے ہی نہیں، بس ایک ہٹ دھرمی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دشمنوں کے ورغلانے کی وجہ سے، ان کے بہکاوے کی وجہ سے، فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے، امت کے اندر اضطراب پیدا کرنے کے لیے. آپ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہی اگر دین پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، تو پھر کس کے والدین اسلام پر ہو؟ ہم اس سے بات کریں گے. علماء اکرام، امام بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں ہم اس پہ مکمل طور پہ تفصیلاً اس پہ کیا ہے بات کریں گے. کہ پھر شادی ہونے کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کریم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آتی ہیں، اور میاں بیوی دونوں خوشی بخوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. اور ان کے اوپر سایہ کس کا تھا؟ حضرت عبد المطلب، جو نہایت شفیق اور مہربان تھے. اب ان کی بیویاں کتنی تھی؟ ہے تو بہت سارے. جیسے ایک تو ابھی بات آ گئی، حالہ بنت وہیب سے یہ نکاح کیے تھے، لیکن حالہ بنت وہیب سے نکاح کیے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حالہ بنت وہیب سے نکاح کرتے ہیں، اور کیا نام ہے آمینہ بنت وہب سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کرواتے ہیں. تو پتہ چلا اسی وقت ہو رہی نکاح. ایک بیوی تو یہ ہو گئی. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو دادی لگیں گی، لیکن یہ کیا ہے، جس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سگی دادی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پیدا ہوئے وہ کوئی اور ہے. ان کا نام کیا؟ فاطمہ بنت عمر بن عائز مخزومیہ ہے. فاطمہ بنت عمر مخزومیہ، فاطمہ بنت عمر مخزومیہ. اس سے کون کون پیدا ہوئے؟ ابو طالب، حضرت عبداللہ اور زبیر. ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کے ایمان کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا قول یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، لیکن ہاں پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت و مدد کرتے رہے. اور حضرت عبداللہ ہیں، زبیر ہیں، تو ان کے بارے سے بات کیا کریں، آگے ہماری بات ہوگی.